میں احمد ابوبکر ہوں. آپ ڈیجیٹل پیجز کے اوپر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. اس وقت معروف دانشور اور تجزیہ نگار سلمان غنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر یہ سارے حالات جو ہے وہ اب کس طرف بڑھ رہے ہیں، چونکہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر سلمان صاحب قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، 72 گھنٹوں سے زائد ہو گئے ہیں، کوئی FIR نہیں درج ہوئی. ملک کے سب سے بڑے صوبے کی صوبائی حکومت بظاہر بے اختیار لگ رہی ہے. تو لگتا ہے جسے تھانے کے ایک SHO نے ان کا کہنا ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے آج حکم دیا کہ FIR درج کی جائے. تو یہ جو آپٹکس ہیں سر، یہ کسی بھی صورت ایک فنکشنل سٹیٹ جو ہے یہ اس کے تو نہیں ہوتے. دنیا بھر میں ہمارا کیا امیج اور امپیکٹ جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ آپ نے درست کہا کہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور اس صورتحال کے اندر سے کوئی بھی ایسا راستہ نکلتا نظر نہیں آ رہا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان استحکام کی منزل کی طرف گامزن ہے. جہاں تک آپ نے ایکس پرائم منسٹر ان پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایک بڑی حقیقت ہے. دیکھیں، لانگ مارچ کے حوالے سے بہت سارے خطرات اور خدشات تھے. پنجاب کے اندر اگر ان کی اتحادی حکومت ہونے کے باوجود FIR نہیں کٹی تو کسی نہ کسی سطح پہ کوئی تو اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس طرح کا جب واقعہ ہوا، احمد ابوبکر صاحب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اگر اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا تھا تو اسٹیٹ اس مقدمے کی مدعی بنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ 72 گھنٹے تک عمران خان صاحب پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی FIR نہ کٹنا یہ خود اسٹیٹ کے حوالے سے بھی چیلنج ہے. اور بات یہ کہ پاکستان کے ایک مقبول لیڈر پہ ہونے والے قاتلانہ حملہ کی اگر FIR نہیں کٹی تو یہاں سے آپ اس صوبے کے 10 کروڑ عوام کے پرسان حال کا اندازہ بھی کر لیں. اصل اختیار جو ہے یہ وہ بھی تو بے نقاب ہو رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے چیف ایگزیکٹو کے احکامات کہہ لیں یا اس کی ریٹ چیلنج ہوئی ایک طرح سے. تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس کو ہم سیاست سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو یہ تو کوئی اچھا اظہار نہیں ہے سر ریاست کا. بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں مضبوط تر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوئیں. پاکستان کی منتخب حکومتوں نے عوام کو ڈیلیور کرنے کی بجائے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کو ترجیح دی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک گیپ بڑھا پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کے درمیان اور لوگوں کے درمیان. اور دوسری بات، آپ نے پنجاب کے چیف منسٹر نے تو احکامات جاری نہیں کیے. جب آپ سویلین حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو میں ایک سوال آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ سارے سویلین حاکمیت کی بات کرتے ہیں لیکن جو ہی آپ کو کوئی سگنل ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے، آپ بھاگ کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب واقعتاً پاکستان کے اندر سویلین بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور لوگوں کی طاقت کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک چینج لانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب ہم سیاسی تاریخ دیکھتے ہیں ابھی تک انہیں کوئی اس طرح کا سگنل نہیں ہوا کہ آئیں ہم آپ کے اقتدار کا راستہ ہموار کرتے ہیں. امتحان اس دن شروع ہوگا، چونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقاتوں سے پہلے تو وہ انکار ہی رہے. یہ معاملہ تو اس بڑی پریس کانفرنس نے کھول کے رکھ دیا ہے کہ ایک طرف آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، دوسری طرف آپ ان کی منت سماجت کر رہے تھے. اور پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان جمہوری ملک بھی ہے لیکن جمہور کی آواز بھی کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ آج ہم جس بڑے بحران سے دو چار ہیں وہ لیڈرشپ کا بحران ہے. سلمان صاحب، آپ نے سر ایک اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کی قیادت جو ہے وہ جب یکسو ہوگی اور عوام کی طرف دیکھے گی تو حالات بہتر ہوں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر پاکستان میں جو لوگ حکمران ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سیم پیج کی بات کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے لیتے ہیں. یہ ہم نے نواز شریف صاحب کا بھی یہ سیاسی کردار دیکھا ہے، عمران خان صاحب کا بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ یکسوئی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ عوام کی بجائے کہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان میں جو حکمران ہوتے ہیں. دیکھیں، بات یہ کہ جس دن پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے پاس عوام کی تائید اور حمایت ہوگی کوئی شب خون نہیں مارے گا. یہ آپ کے سامنے ترکی کی مثال موجود ہے. طیب اردوان نے پہلے ڈیلیور کیا ہے اور پھر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اوقات بتائی ہے. بات یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور آپ یہ چاہیں کہ جی آپ کے سیاسی مفادات پورے ہوتے رہیں، آپ کے جو دوست ہیں انہیں آپ اکاموڈیٹ کرتے رہیں اور لوگ حالات کے رحم و کرم پہ ہوں. تو اس طرح کے تضادات میں ملک کے اندر بھی انتشار ہوگا اور ان کی سیاسی وقت بھی ختم ہوگی. یہ بتا دیجئے کہ اب جو لانگ مارچ ہے، عمران خان صاحب کو جب سے گولی لگی ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا اور پھر خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی وزیر آباد سے وہیں سے شروع ہوگا منگل سے.
اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک نئے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے کہ جی ابھی وہ جو ہے کچھ دنوں تک مؤخر ہے اور جمعرات کے بعد دیکھیں گے یا جمعرات کو ہوگا. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک مومنٹم تھا وہ جو ہے خراب ہو چکا ہے لانگ مارچ کا؟ کوئی ایسا کچھ ہے سر؟ دیکھیں ٹیمپو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے. انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور یہ اس لانگ مارچ سے پہلے احمد ابوبکر صاحب انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے. ان بڑے بڑے جلسوں کی وجہ سے ان کے لوگ فعال ہوئے تھے, ان کا کارکن متحرک ہوا تھا. اب انہیں دوبارہ ٹیمپو بنانے میں کچھ وقت درکار ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنی جلدی اگر شاہ محمود صاحب نے اعلان کیا ہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ پہلے اعلان منگل کا ہوا, اب جمعرات کا ہوا. دیکھیں جس لانگ مارچ کی قیادت عمران خان صاحب خود نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ وہ جذبہ اور ولولہ پیدا ہو سکے گا. اور ویسے جو بڑا سوال یہ ہے کہ ان کا لانگ مارچ نتیجہ خیز ہوگا. کیا وہ لانگ مارچ سے صرف قبل از وقت انتخابات کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے؟ دیکھیں عام تاثر یہ ہے قبل از وقت انتخابات ممکن نظر نہیں آ رہے. اس وقت وہ جو ٹائمنگ اپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو نومبر میں ہونے والی ایک تقرری ہے جو پاکستان کے مسلح افواج کے چیف کی تقرری ہے. سلمان صاحب سر ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے نئے انتخابات کے لیے کو مذاکرات کے لیے آپس میں رابطے میں ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے نہیں کرتے. ایک تیسری پارٹی تھی, وہ تیسری پارٹی آپ کو بٹھاتی تھی, تیسری پارٹی آپ میں کنسنسس کرواتی تھی, تیسری پارٹی معاملات کو نپٹاتی تھی. اب جو بڑے کرائسس میں اس لیے تبدیل ہوا ہے کہ تیسری پارٹی کو بھی آپ نے فریق بنا لیا ہے, تیسری پارٹی کو بھی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, لہٰذا وہ بھی ایک دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. یہ آنے والے وقت کے اندر کوئی ٹھہراؤ آتا نظر نہیں آ رہا. بحران شدید ہو رہا ہے اور اس بحران کے نتیجے میں اگر پاکستان کی ڈیموکریسی کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار حکمران بھی ہوں گے اور سیاستدان بھی ہوں گے. یہ بتا دیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اہم ترین تعیناتی کو لے کر کہ 2 سمریاں آلموسٹ GHQ میں موجود ہیں, ایکسٹینشن کی بھی ہے اور نئی تعیناتی کی بھی ہے. تو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے سر؟ یہ خالصتاً اختیار پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا ہے. عمران خان صاحب نے اس کو ایک بڑا ایشو بنانے کی کوشش کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جس دن نوٹیفیکیشن جاری ہوگا پاکستان کے نئے سپہ سالار کا, یہ جو بخار ہے یہ اتر جائے گا. پھر بات آگے چلے گی انتخابات پہ اور انتخابات کے حوالے سے بھی فیصلہ وہی جو نتیجہ خیز ہوگا جو پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی اسٹیبلشمنٹ مل بیٹھ کے طے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت انتخابات میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے. دنیا کے جمہوری معاشروں میں جب اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے تو لوگ عوام سے رجوع کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حکومت میں عمران خان صاحب ہو تو وہ بھی جانے سے گریز کرتے ہیں, حکومت میں شہباز شریف صاحب ہوں یا PDM حکومت کے اندر ہو وہ بھی عوام سے خوف کھاتی ہے. میرا خیال عوام سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام پہ اعتماد کریں گے تو عوام جو فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. تو یہ صورتحال ہے جی, پاکستان میں اس وقت اہم ترین تعیناتی جو ہے اس کو لے کر ہی یہ کرائسس بڑھا ہے اور اس تعیناتی کا جو بھی کلمینیشن ہوگی اس کے بعد ہی یہ طے ہوگا کہ نئے انتخابات کب ہوں گے اور اس کے بعد یہ بھی طے ہوگا کہ اس وقت ملک کی جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ مستقل کیا سلوک کرنا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ کیا مومنٹم ٹوٹا یا خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد جو ایک پبلک کی ویو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی یا کیا صورتحال ہوگی. اس سارے معاملے کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کو ہر اینگل سے, ہر حوالے سے ہم اس کو کور بھی کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے بھی صحیح. ہمارے ڈیجیٹل پیجز کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.